اور انسٹنٹینیسلی دینا ہے, آپ کے پاس سوچنے کا زیادہ وقت نہیں ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ 3 دفعہ اونچی اونچی کہیں سلک سلک سلک. What does a cow drinks? I think cow drinks water. آپ سب لوگ جو 2 ہمیں صرف ساؤنڈز آئیں انہوں نے ملک کہا, باقی جن لوگوں نے جواب اپنے ذہن میں بھی سوچا یا ہلکا سا گنگنایا ہوگا ان میں سے کسی نے واٹر کہا. کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ ہم دماغی طور پہ حاضر نہیں ہوتے اور ہم اسٹیپ بیک کر کے چیز کو سوچنے کی صلاحیتیں جو ہیں ان کو ایکسرسائز نہیں کرتے, پریکٹس نہیں کرتے. صرف اتنی سی چھوٹی سی وجہ ہے. تو میں تھوڑا سا اپنے متعلق بتا دوں. ویسے تو میرا دل تھا کہ آپ کے متعلق بھی پوچھوں, مگر چونکہ چیزیں تھوڑی سی لمبی ہیں تو ہم لنچ بریک میں پھر تفصیلی انٹروڈکشنز کریں گے. میرا نام راؤ ندیم ہے اور میں سوشل اینتھروپولوجسٹ ہوں. اینتھروپولوجی جو ہے وہ ہیومن بینگس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ہیومن کلچرز کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو ہمارا ایک سب ڈسپلن ہوتا ہے کوگنیٹو اینتھروپولوجی, وہ سائیکولوجیکل اسپیکٹس کو بھی ڈیل کرتے ہیں. اور ہم یہ نہیں ہوتا کہ صرف معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے کہ ایک ہی قسم کے معاشرے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ڈائیورسٹی ہے, مختلف لوگ ہیں, مختلف سوچیں ہیں. تو ہم لوگ ان کے پیٹرنز کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی سوچ کے پیٹرنز کیا ہیں, ان کے ایکشنز کے پیٹرنز کیا ہیں, وہ لوگ چیزوں کو کس طرح سے امیجن کرتے ہیں. ہمارا کام ان پیٹرنز کو پڑھنا ہوتا ہے. میں بزنس سے ریلیٹڈ نہیں ہوں مگر میں بزنس ریسرچ کنسلٹنسی تھوڑی دیتا ہوں. ایک جو بزنس کنسلٹنٹ ہیں وہ بیسیکلی سائیکالوجسٹ ہیں, ندیم سلیم صاحب. ان کے ساتھ مل کے میں تھوڑا بہت بزنس ریسرچ پہ کام کرتا ہوں. ادروائز میرا بزنس سے کوئی قطعاً تعلق نہیں ہے. میرا اپنی بھی جو جنریشن آف انکم ہے وہ تعلیم و تدریس سے یا پھر میری تھوڑی سی زمین ہے اس سے آتی ہے. تو میں بہرحال آپ لوگ ہم سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ القاسب حبیب اللہ. تو بزنس مین جو ہے وہ ہم سے زیادہ محنت کرتا ہے تو وہ اللہ کا زیادہ دوست ہے میرے خیال میں. میں نے اپنی پریزنٹیشن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. پہلی جو تھی اس میں ویژولز بھی تھے اور وہ انفارچونیٹلی ہم لوگ نہیں دیکھ سکیں گے. اس میں بنیادی بات تھی کہ بائنریز کیا ہیں. تو بائنریز جو ہے میرے نزدیک ایک کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے, ایک خیال ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ خیال کیا ہے یا کانسیپٹ کسے کہتے ہیں؟ اب میں پارٹیسپیٹری قسم کا بندہ ہوں تو آپ کائنڈلی کھل کے بولیں, جو مرضی بولیں, برا بولیں, اچھا بولیں, مجھے برا بھلا بولیں, بٹ فیل فری ٹو اسپیک. آپ لوگوں کے نزدیک کانسیپٹ کیا ہے یا خیال کیا ہے؟ ویژن اور کسی کے پھر اب ویژن کی اور خیال کی یا کانسیپٹ کی کوالٹیز وہی ہیں کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے, یہ ہوتا نہیں ہے, یہ کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, مگر یہ کسی چیز کے متعلق ہوتا ہے. اور دوسری اس کی کوالٹی یہ ہے کہ جب ہم کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں یا خیال کی بات کرتے ہیں, ہم اس کو دوسروں سے اپنی گفتگو میں تب لا سکتے ہیں جب آپ کا اور میرا خیال ملتا جلتا ہو یا ایک جیسا ہو. اس کے شیئرڈ ہونے کی کوالٹی جو ہے وہ ہمیں اس خیال کو پہنچا سکتی ہے. تو یہ جو بائنری کو سمجھنے کے لیے اس کی نیچر کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ایک خیال ہے. اور اس خیال کو میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ سب لوگ ایکسپلین کریں, اور جو ویژول سے وہ جس طرح سے لاجک ہے, لاجک میں بائنری جو ہے وہ آئدر اور کی کنڈیشن کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح گیلانی صاحب نے کہا کہ ہم سفید اور کالے کی سطح پہ دیکھتے ہیں. تو جب ہم کوئی لاجیکل اسٹیٹمنٹ سوچتے ہیں تو ہم عموماً یہی سوچتے ہیں کہ آئدر اور, یہ ہوگا ورنہ یہ ہوگا, بیچ کی کوئی صورت نہیں چھوڑتے یا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتے. دوسرا آپ دیکھیں کہ بائنری کوڈ کو جب کمپیوٹر سائنسز کی لینگویجز میں انہوں نے اڈاپٹ کیا تو انہوں نے 0 1 اسی طرح سے بیسک 2 چیزیں رکھی کہ انہیں کے کمبینیشن اور پرموٹیشن سے نئے سے نئے مطلب نکالتے گئے. تو اس میں اور پھر تیسری اس کی جو جہت ہے وہ ڈائیکاٹمی ہے. ڈائیکاٹمی جو ہے وہ عموماً ایک دوسرے کے متضاد یا جو حالتیں ہیں ان کی بات کرتی ہے کہ دن کی متضاد جو ہے وہ رات ہے. اور پھر میں نے یہ ایک بچوں کے بک سے نکالی تھی چیزیں, جس طرح سے ہم گڈ اور بیڈ کو کہتے ہیں,
ہارڈ کو سافٹ سے کرتے ہیں, ہیوی کو لائٹ سے کرتے ہیں, ہیئر کو ہیئر سے کرتے ہیں, ہائی کو لو سے کرتے ہیں, ہاٹ کو کولڈ سے کرتے ہیں, لیفٹ کو رائٹ سے کرتے ہیں, لائٹ کو ڈارک سے کرتے ہیں, لانگ کو شارٹ سے کرتے ہیں, یا نیئر کو فار سے کرتے ہیں. اس طرح کی ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپل ہیں, اور ہم کیونکہ دماغی طور پہ اس میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں, تو ہماری محدودیت جو ہے وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمیں بچپن سے اس میں نرچر کیا گیا ہے, اس میں ٹرین کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ بائنری اپوزٹس میں ہمیں سکھائی گئی. اسکولنگ بھی یہی ہوئی, گھروں میں بھی یہی بات کہی گئی, اور ہم نے دیکھا کہ ہمارا مذہب بھی ہمیں اسی قسم کے خیالات کی طرف لے کے آتا ہے کہ ایک طرف خدا کی ذات ہے تو دوسری طرف ابلیس کو رکھ دیا گیا, ایک طرف جنت کو رکھا گیا تو دوسری طرف جہنم کا رکھ دیا. ہم آپ لوگ بھی جب کاروبار کرتے ہیں تو آپ نفع اور نقصان کی ٹرم میں سوچتے ہیں, بائنری اپوزٹس کی صورت میں سوچتے ہیں. جس طرح سے وہ انہوں نے کالے اور گورے کا بتایا تھا, اسی طرح سے ہم ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کریں گے, اور یہ بھی پارٹیسپیٹری ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس میں کوشش کریں کہ کچھ جواب دیں. پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہم نیلا رنگ جب بولتے ہیں تو نیلے رنگ سے ہمارے ذہن میں جو تصور آتا ہے وہ بہت سارے نیلے رنگوں کا آ سکتا ہے. مطلب میں نے ایک چھوٹی سی لسٹ بنائی تھی کہ بیبی بلو, اسکائی بلو, نیوی بلو, پیریونکل وہ چھوٹے چھوٹے سے پھول ہوتے ہیں جس میں سفیدی کی جھلک آتی ہے, لیونڈر بلو, لیونڈر کو بھی آپ نے جو اگر کوئی آپ میں سے زیارت گیا ہے تو آپ نے لیونڈر کے پودے دیکھے ہوں گے. وہ ٹیل آپ نے وہ مرغابیاں بطخیں دیکھی ہوں گی, ان کی وہ میل کی آنکھ کے اوپر جو نیلا رنگ آتا ہے اس کو ہم ٹیل کہتے ہیں. اس میں جب مور کے پر میں آپ دیکھتے ہیں جو نیلا رنگ آتا ہے وہ ٹیل. کیان وہ رنگ ہے جس میں ہرے کا شائبہ آتا ہے. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی پونڈ میں دیکھتے ہیں کہ پانی نیلا ہے مگر اس میں ہرے کی جھلک آ رہی ہے. یہ ہو سکتا ہے پشتو اسپیکنگ شاید تھوڑا سا وہ شن کی وجہ سے یہ کیان کی سمجھ ایزیلی آ جائے. تو خیر, مجھے آپ لوگوں نے جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ ہم بائنری اپوزٹس میں سوچنے کے عادی ہو گئے, اس کے ایگزیبٹ کے طور پہ ہم یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. مجھے آپ نیلے کا اپوزٹ بتائیں گے, گرین اور وائٹ اور یلو بھی. آپ نے بلا وجہ یلو کہا. جس طرح سے آپ نے کہا کہ کوئی بھی رنگ جو نیلا نہیں ہے. اس کے علاوہ میں یہ والی بات کئی دفعہ کئی جگہوں پہ کرتا ہوں, تو میں آپ کو اس کے علاوہ جو بہت سارے جواب آتے ہیں وہ بھی بتا دوں. مثال کے طور پہ ایک پنک کلر آتا ہے, کیونکہ جب آپ کسی کے بچے کو تحفہ دینے جا رہے ہوتے ہیں, بیٹا ہوا ہے تو آپ نیلے رنگ کا کمبل لے کے جاتے ہیں, بیٹی ہوتی ہے تو پنک کلر کا فراک لے کے جاتے ہیں. تو وہ جینڈر کے جو ہمارے ذہنوں میں بائنڈریز ہیں اس کی وجہ سے ہم اس رنگ کے ساتھ اس کی ایسوسیشن ڈیولپ کرتے ہیں. اگر ہم اپنے ایکسپوجرز کو تھوڑا سا زیادہ کر لیں گے تو ہم بائنری سے باہر نکل کے سوچنے کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں. تو بائنریز کا جو سارا انٹروڈکشن تھا اس کا پرائمری پرپز یہ تھا کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ آپ کی جو بائنریز سوچنے کی عادت ہے کیا اس کو ختم کرنے کی کوئی پاسبلٹی ہے. تو میرے نزدیک اس کی پاسبلٹی ہے, اور وہ پاسبلٹی ہے کہ ہم چیزوں کو ایک اسپیکٹرم میں سوچنا شروع کر دیں. جس طرح سر نے کہا تھا کہ جو نیلا نہیں ہے وہ نیلے کا اپوزٹ ہے, تو وہ ایک سے زیادہ حالتیں ہیں. تو اسی طرح سے ہم جب سوچتے ہیں چیزوں کو کہ یہ کیپٹلزم ہے اور یہ کمیونزم ہے, ہم اسے دو الگ الگ حالتیں سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ کیپٹلسٹ معاشرہ ہے یا کمیونسٹ معاشرہ ہے, وہ نہ یہ ہے نہ وہ ہے, وہ بیچ کی کوئی چیز ہے جس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کمیونسٹ سوچیں رکھتے ہیں, کچھ لوگ کیپٹلسٹ سوچیں رکھتے ہیں, کچھ لوگ کمیونسٹ سوچوں کو جو لادینی طاقت سمجھتے ہیں وہ اس کو اور طریقے سے سوچتے ہیں, اور وہ دین اور لادینیت کے بیچ میں سوچتے ہیں. تو مگر ہم بیچ کی حالتوں میں بہت ساری چیزیں سوچ رہے ہیں. تو جو اس طرح کی ہمارے پاس بیچ کی حالتیں ہیں اس کو میں نے اسپیکٹرم کا نام دیا, یا آپ اس کو رینج کہہ سکتے ہیں. اور اس کی ایک اور بزنس, کیونکہ آپ لوگ بزنس کے طور پہ سوچتے ہیں تو آپ سیٹس میں سوچ سکتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو میتھمیٹکس کا وہ زیادہ ایکسپوجر ہو تو جس طرح سے وہ بائنڈریز, ان کے ہاں بھی بائنڈریز کو آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ایک سیٹ کو دوسرے سیٹ کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ کمبینیشنز بناتے ہیں بہت سارے. تو جو کمبینیشنز بنتے ہیں
اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ پاسبلٹیز ہیں اور ہم نے وہ ساری پاسبلٹیز سوچی نہیں ہے. اچھا یہاں پہ آ کے میرا پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے حصے پہ میں جاتا ہوں اور اس سے شروع کرنے سے پہلے بھی میں نے ایک گلین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ریفریشمنٹس پہلے کر لیں تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اذان بھی ہو رہی ہو تو کھانے کو نہیں روک سکتے, تو ہم دوسرے حصے پہ کھانے کے بعد آتے ہیں یا ریفریشمنٹس کے بعد آتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ انٹروڈکشن سے بھی شروع کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.